الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا یقیناً یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہے، یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہے، اور کسی ایسے گناہ میں عذاب نہیں دیا جا رہا جس سے بچنا بہت زیادہ دشوار ہو۔ عذاب میں یہ دونوں شخص گرفتار ہے اور کوئی ایسے گناہ کی وجہ سے بھی نہیں کہ جس سے بچنا دشوار ہو، جس سے بچنا مشکل ہو۔ ان میں سے ایک تو پیشاب کے وقت پردہ نہیں کرتا تھا، اور کچھ روایتوں کے اندر الفاظ الگ آئے ہیں یا الگ انداز میں پڑھا جاتا ہے جس کا ترجمہ بنتا ہے کہ پیشاب کی چھٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی ایک ہری ٹہنی لی اور اس کو چیر کر دو ٹکڑے کیے، پھر ہر قبر میں ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں گی ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ اب یہاں پر چغلی کا ذکر ہے نا، تو چغلی کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں لفظ نمیمہ آیا ہے جس کا ترجمہ اردو میں چغلی ہے۔ علامہ عینی نے فرمایا کہ کسی کی بات کو دوسرے آدمی تک نقصان پہنچانے کے قصد سے لے جانا یہ چغلی ہے۔ کسی کی بات کسی دوسرے آدمی سے اس لیے کہنا کہ اس کا نقصان ہو، نقصان پہنچانے کے ارادے سے کہنا یہ چغلی ہے۔ کسی کی بات کو دوسرے آدمی تک نقصان پہنچانے کے قصد سے لے جانا چغلی ہے اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ مسلمانوں میں خلاف و شقاق اور جنگ و جدال کا ذریعہ ہے۔ چغلی جو ہے وہ مسلمانوں میں آپس میں لڑائی کرواتا ہے، لڑائی جھگڑے کرواتا ہے، تو اس لیے یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا، ایک وجہ جو تھی کہ نجاستوں سے نہیں بچتا تھا، ہے نا، نجاستوں اور گناہوں سے بھی بچو۔ حدیث مذکور میں اگرچہ عذاب کا سبب یہ بتایا گیا کہ وہ دونوں قبر والے ایک تو ان میں سے اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا تھا، لیکن اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس مخصوص میں اپنے پیشاب ہی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اپنے پیشاب کی چھٹوں سے نہیں بچتا تھا، بلکہ ہر قسم کی نجاست، گوبر، پاخانہ، خون وغیرہ نجاستوں سے بھی پرہیز نہ کرنا عذاب قبر کا باعث بن سکتا ہے۔ چاہے چھوٹے بچے کی نجاست ہو، چاہے کسی جانور کی نجاست ہو، چاہے خون ہو، ہر قسم کی نجاست سے بچنا یہ ضروری ہے کہ نجاستوں سے پرہیز نہ کرنا عذاب قبر کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو ہر قسم کی نجاستوں سے ہر وقت پاک اور صاف رہنا چاہیے۔ اس حدیث میں لعلہ ان یخفف یعنی کھجور کی تر شاخوں کو قبر پر ڈالنے کی حکمت،
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ ان گیلی اور ہری ٹہنی، یہ جو گیلی اور ہری ٹہنیاں ہیں، ان کی تسبیح سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبروں پر تازہ پھول اور ہری پتیوں کو ڈالنا ہرگز بدعت نہیں ہے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسی حدیث پر عمل ہے، لہٰذا یہ سنت ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، حضرت بریدہ اسلمی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر میں 2 گلی ٹہنیاں ڈال دی جائے، قبر کے پاس تلاوت۔ علامہ خطابی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب سبز ٹہنیوں کی تسبیح سے میت کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ سخت ٹہنی جب وہ تسبیح پڑھتی ہے، سبز ٹہنی جب وہ تسبیح پڑھتی ہے ہری ٹہنی درخت کی، تو اس سے قبر کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو قبر کے پاس اگر کوئی مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرے تو بدرجہ اولا اس سے میت کے عذاب میں تخفیف ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ تلاوت قرآن برکت و فضیلت میں شاخوں اور ٹہنیوں کی تسبیحات سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا ہے کہ جو قبرستان میں جائے اور سورہ یاسین پڑھ کر اس کا ثواب میت کو پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس میت کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالی ان کی بخشش فرمائے گا۔ جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالی ان کی بخشش فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اس حدیث پاک میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ حضور کو علم غیب ہے، دوسری بات یہ کہ قبروں پر جانا اور کلام پاک کی تلاوت کرنا اور اس کا ایصال کرنا ثواب، یہ بدعت نہیں ہے، تیسری بات یہ کہ قبروں کے اوپر سبز پتیاں لگانا یا پھول لگانا یہ حدیث سے ثابت ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، اور چوتھی بات یہ کہ اپنے والدین کے لیے سورہ یاسین پڑھ کر کے ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ مرد حضرات ہے تو قبرستان جا کر کے ان کی قبر پر جا کر کے پڑھے، ہے نا، تو انشاءاللہ اس کے سبب اللہ عز و جل ان کے والدین کی مغفرت فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔